السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ یہودیوں کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ بات عام ہو چکی ہے کہ وہ چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال لیں گے، جبکہ قرآن کریم اس بات سے بالکل خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت مسلمانوں کو ایسی کسی خصوصی رعایت سے نوازیں گے۔ قیامت کا دن عدل کا دن ہے، اس روز سارے فیصلے عدل کے مطابق ہوں گے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کریم و رحیم ہستی کی رحمت کا ظہور بھی ہوگا۔ قرآن کریم نے سزا و جزا کے قانون کو جس طرح بیان کیا ہے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ نکات کی شکل میں ہم ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کریں ان کا انجام ابدی جہنم ہے۔ یہ لوگ چاہے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کے حاملین ہوں یا شرک کو اپنا دین قرار دیتے ہوں، اگر حق ان پر واضح ہو اور محض اپنی سرکشی کی بنا پر یہ کفر میں مبتلا ہوں اور حق کی مخالفت اور عناد پر آمادہ ہو گئے تو ان کا انجام ابدی جہنم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہیں علم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اور ذرا ان کو دیکھو جو اللہ کی آیات کے باب میں کٹ حجتی کرتے ہیں، وہ کہاں پھیری دیے جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور ان چیزوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ پس وہ عنقریب جانیں گے جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، وہ گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے کھوئے گئے، بلکہ پہلے ہم کسی چیز کو بھی نہیں پوچھتے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے حواس گم کر دے گا، یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے اور اکڑتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ متکبروں کا اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہوں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دروازے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تمہارے رب کی آیتیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو صحیح، پر کافروں پر کلمہ عذاب پورا ہو کر رہا۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ ان لوگوں کی سزا کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کے اعمال چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں برباد کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کے اعمال کی تمثیل جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ ہے کہ جیسے راکھ ہو جس پر آندھی کے دن بعد تند چل جائے،
جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گی۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد الہی کا انتظام کریں۔ دران وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے سارے اعمال ڈھہ گئے اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے تو یہی ہیں۔ اس گروہ کا سرخیل خود ابلیس ملعون ہے۔ اس نے بھی تکبر کیا اور انجام یہ ہوا کہ اللہ کی لعنت اور جہنم دونوں کا مستحق ہوا۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجزا ابلیس کے اس نے گھمنڈ کیا اور انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ پوچھا، اے ابلیس، اس چیز کو سجدہ کرنے سے تجھے کیا چیز مانی ہوئی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی؟ یہ تو نے تکبر کیا یا تو کوئی برتر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے برتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ حکم ہوا، تو یہاں سے نکل کیونکہ تو رائندہ درگاہ ہوا اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا، تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا، تیری عظمت کے قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ ارشاد ہوا، پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے ان تمام لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اسی طرح نمبر 2، دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بظاہر متکبر، سرکش اور مخالف حق نہیں ہوتے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہو کر معصیت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ گناہ ان کی زندگی کا احاطہ کر لیتا، ان لوگوں کو انجام بھی ابدی جہنم ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ مسلمان بھی ہوں، زبان سے اللہ، رسول اور نیکی کا نام بھی لیتے ہوں، تاہم اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اپنے زمانے کی مسلمان قوم یہود کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ رب العزت نے یہی پیغام دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ پوچھو، کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے؟ کیا اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نمبر 3، یہ افراد ان کے مستقل رویوں کا معاملہ تھا، یعنی تکبر، سرکشی، غفلت، مصیبت وغیرہ۔ مگر کچھ جرائم بھی ایسے ہیں جو اپنی ذات میں اتنے بڑے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے والے کی سزا ابدی جہنم مقرر کی گئی ہے۔ مثلاً وراثت کے احکام دینے کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں گے اور ان کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح قتل مومن کی سزا بھی ابدی جہنم بیان ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر قتل، ناحق زنا اور شرک کی سزا بھی یہی بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔